بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ کس قدر فراوانیاں اور خوشگواریاں عطا کرنے والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر وہ کتاب نازل کی جو مستقل اقدار کی حامل اور حق و باطل اور غلط اور صحیح میں امتیاز کر دینے والی ہے۔ یہ کتاب اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے تمام اقوام عالم کو آگاہ کر دیا جائے کہ ان کے سفر زندگی میں کون کون سے خطرناک مقام آتے ہیں اور ان سے بچ کر چلنے کا طریق کیا ہے۔ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ یہ کتاب اس خدا کی طرف سے آئی ہے جس کے احاطۂ اقتدار سے کائنات کی کوئی شے باہر نہیں۔ کائنات میں ہر جگہ اسی کا قانون کار فرما ہے۔ اسے نہ تو اپنی امداد کے لیے اولاد کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کے اقتدار میں کوئی اور قوت شریک ہے۔ اس نے ہر شے کو ایک خاص ترتیب دے کر پیدا کیا اور پھر اس کے امکانات اور صلاحیتوں کے پیمانے مقرر کر دیے۔ انہی پیمانوں کو ان اشیاء کی تقدیر کہا جاتا ہے، یعنی جو کچھ کسی شے کے آخر الامر بن جانے کا امکان ہے وہ اس کی تقدیر ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ خدا کی تو یہ شان ہے، لیکن ان لوگوں کی جہالت دیکھو کہ یہ ان ہستیوں کو صاحب اقتدار تسلیم کر لیتے ہیں، اپنا الہ بنا لیتے ہیں جو اس پر قطعاً قادر نہیں کہ کسی شے کو پیدا کر سکیں۔ وہ تو خود خدا کی پیدا کردہ ہیں۔ ان کی بے بدعاتی کا یہ عالم ہے کہ وہ اوروں کے لیے تو ایک طرف خود اپنی ذات کے لیے بھی قانون خداوندی کے خلاف کسی نفع یا نقصان کی قدرت نہیں رکھتے، نہ ہی انہیں موت اور زندگی پر کوئی کنٹرول ہے اور نہ ہی مر کر جی اٹھنے پر۔ افراد ہوں یا اقوام، سب کی زندگی قائم بھی خدا کے قانون کے مطابق رہتی ہے اور آگے بھی اسی کے قانون کے مطابق بڑھتی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا۔ جو لوگ قرآن کی صداقت سے انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وحی وغیرہ کا دعویٰ یوں ہی ہے، یہ رسول اس قرآن کو اپنے جی سے گھڑ لیتا ہے اور پھر اسے خدا کی طرف منسوب کر دیتا ہے، اور اس کام کو یہ تنہا نہیں کرتا، ایک اور پارٹی ہے جو اس معاملے میں اس کی مدد کرتی ہے اور یہ سب مل کر اسے وضع کرتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ یہ لوگ کس قدر جھوٹ اور فریب سے کام لیتے ہیں۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس کے سوا کیا ہے کہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں جنہیں لوگ آ کر اس سے بیان کرتے ہیں، اور یہ انہیں لکھا لیتا ہے۔ یہ کچھ خفیہ طور پر ہوتا ہے، پھر وہی چیزیں صبح شام اس کے ہاں کاتبوں کو لکھوائی جاتی ہیں، اس کا نام وحی ہے۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ان سے کہو کہ اس قرآن کو اس خدا نے نازل کیا ہے جو کائنات کے اسرار و خفا یا پوشیدہ رموز سے واقف ہے۔ اگر یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے تو انہیں کائنات کے ان رموز و اسرار کا علم کیسے ہو گیا؟ اس کے اصلاح انتہا علم کا نتیجہ ہے کہ اس نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ اشیاء کائنات تقریبی عناصر سے بھی محفوظ رہیں اور انہیں مناسب سامان نشوونما بھی ملتا رہے۔
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ قرآن کے بعد یہ لوگ خود رسول کے خلاف اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو عام انسانوں کی طرح کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ رسول کو فوق البشر ہونا چاہیے، پھر اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہونا چاہیے تھا جو لوگوں سے کہتا کہ اگر اس کی بات نہ مانو گے تو تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ یا اس کے پاس کوئی بہت بڑا خزانہ ہوتا یا کوئی وسیع و عریض باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا پیتا۔ یہ ظالم اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو ورغلاتے رہتے ہیں کہ تم ایسے شخص کی پیروی کیوں کرتے ہو جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اور اس طرح اس کا دماغ چل گیا ہے۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ اے رسول تم سنتے جاؤ کہ یہ تمہارے متعلق کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن اسے تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ یہ خود ہی زندگی کے صحیح راستے سے بھٹک چکے ہیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا۔ انہیں کون بتائے کہ خدا کی ذات ایسی فراوانیوں اور خوشگواریوں کی مالک ہے کہ جب یہ نظام ربوبیت جس کے متشکل کرنے کی تم کوشش کر رہے ہو قوانین خداوندی کے مطابق مستحکم ہو گیا تو وہ تجھے ان چیزوں سے جن کا یہ مطالبہ کرتے ہیں بدرجہ بہتر چیزیں عطا کرے گا۔ ایک باغ چھوڑ کئی ایسے باغات جو ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں، نیز کسر و کسرا کے محلات۔ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا۔ اور یہ لوگ اس آنے والے انقلاب کے متعلق کہتے ہیں کہ یوں ہی دھمکیاں ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ جو لوگ اس انقلاب کو جھٹلاتے ہیں ہم نے ان کے لیے ایسا شعلہ بار عذاب تیار کر رکھا ہے جو ان کی متاع حیات کو راکھ کا ڈھیر بنا دے گا۔ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ اس آنے والے انقلاب کی ہلاکت سامانیوں کا یہ عالم ہوگا کہ وہ انہیں دور سے دیکھ کر اس قدر جوش و خروش میں آ جائے گا کہ یہ وہیں سے اس کے دھاڑنے اور گرجنے کی آوازیں سن سکیں گے۔ اس سے انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تصادم کس قدر مہیب ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اور جب وہ اس جنگ میں شکست کھا جانے کے بعد قیدیوں کی حیثیت سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تنگ کوٹریوں میں بند کیے جائیں گے تو وہ محسوس کریں گے کہ اس ذلت کی زندگی سے مر جانا بہتر ہے، اس لیے وہ ہلاکت کو آواز دیں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم صرف ایک ہلاکت کو آواز نہ دو، بہت سی ہلاکتوں کو بلاؤ۔ قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا۔ یہ کچھ بیان کرنے کے بعد ان سے پوچھو کہ کیا انسان کے لیے اس قسم کی تباہی اور ذلت و خواری کی زندگی بہتر ہوگی یا وہ سدا بہار شادابیوں کی زندگی جس کا وعدہ ان لوگوں سے کیا جاتا ہے جو اس کے قوانین کی نگہداشت کرتے ہیں۔ وہ حسین و شاداب معاشرہ ان کے اپنے حسن عمل کا نتیجہ ہوگا، اس میں ان کی ذات کی نشوونما ہوگی اور یہی انسانی تگ و تاز کا منتہا و مقصود ہے۔
یہ اس زندگی میں بھی ہوگا اور اخروی زندگی میں بھی۔ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا۔ اس زندگی میں سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہوگا، وہ جو چاہیں گے وہی ہوگا، وہ کسی انسان کے محکوم اور تابع فرمان نہیں ہوں گے۔ یہ انسانی حسن عمل کا ایسا نتیجہ ہے جس کی خدا سے آرزو کرنی چاہیے، اور یہ اس کا حتمی وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ جب ظہور نتائج کے وقت ان لوگوں کو جو خدا کے اقتدار میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں ان کے معبودوں کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا، تو ان کے معبودوں سے پوچھا جائے گا کہ میرے ان بندوں کو صحیح راستے سے تم نے بہکایا تھا یا یہ خود ہی بہک گئے تھے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ وہ کہیں گے کہ تیری ذات اس سے بہت بلند ہے کہ ہم سمجھیں کہ تجھے حقیقت حال کا علم نہیں، لیکن جب ہم سے پوچھا گیا ہے اور مقصد اس سے یہ ہے کہ ان لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے تو ہم عرض کریں گے کہ ہمارے لیے یہ شایان شان ہی نہ تھا کہ ان کا معبود بننا تو کجا خود اپنے لیے بھی تیرے سوا کسی اور کو کارساز اور آقا تسلیم کرتے۔ ہوا یہ کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو زندگی کا ساز و سامان اس قدر فراوانی سے مل گیا کہ یہ اس کے نشے میں بدمست ہو کر تیرے قانون کو بھول گئے، اور اس طرح انہوں نے اپنی تباہی خرید لی۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا۔ اس پر ہم ان کے متبعین سے کہیں گے کہ سن لیا تم جو کہا کرتے تھے کہ ہمیں ان بڑے بڑے لوگوں نے گمراہ کیا جن کی ہم اطاعت کرتے تھے، تو انہوں نے تمہارے منہ پر اس کی تردید کر دی ہے، اب تمہیں اس عذاب کو بھگتنا ہوگا۔ تم نہ تو اس کا رخ کسی دوسری طرف پھیر سکتے ہو اور نہ ہی کوئی تمہاری مدد کو پہنچ کر تمہیں اس سے بچا سکتا ہے، لہذا تم میں سے جس نے بھی ہمارے قوانین سے سرکشی برتی تھی اسے سخت عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، یہ ہمارے قانون مکافات کا فیصلہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ باقی رہا ان کا یہ اعتراض کہ تم عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہو، تو ہم نے تجھ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے تھے وہ سب اسی طرح کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، لیکن یہ لوگ اس قسم کے اعتراضات اپنے شکوک رفع کرنے کی خاطر نہیں کرتے، محض ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کرتے ہیں، اس لیے یہ دلائل و براہین سے نہیں مانیں گے، یہ اپنی مخالفت کو برابر جاری رکھیں گے تاکہ یہ کشمکش تصادم کی شکل اختیار کر جائے گی اور وہاں ایک دوسرے کی قوتوں کی آزمائش ہو جائے گی، سو تم نہایت استقامت سے اپنے پروگرام پر عمل پیرا رہو، تمہارا خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور تمہاری جماعت کیا کر رہی ہے۔ نیز اگر رسولوں کو انسانوں سے الگ کسی اور قسم کی مخلوق بنا دیا جاتا تو وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا جس کے لیے انسانوں کو اختیار و ارادہ دیا گیا ہے۔ اس صورت میں ہر شخص رسولوں کی عجیب الخلقت حیت دیکھ کر ڈر کے مارے ایمان لے آتا۔ انسانی اختیارات کے استعمال کا موقع تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی قسم کے فوق الفطرت دباؤ کے بغیر عقل و بصیرت سے بات کو سمجھے، اور اس طرح جب وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ بات حق و صداقت پر مبنی ہے تو وہ طیب خاطر اسے قبول کرے،
رسولوں کے عام انسانوں جیسا ہونے سے انسانی اختیار و ارادے کی آزمائش ہوتی ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ جو لوگ دل میں خیال کیے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے کبھی ہمارے قانون مکافات کا سامنا کرنا ہی نہیں، وہ دین کو سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس رسول پر فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ہم پر بھی فرشتے کیوں نہیں نازل کیے جاتے، یا خدا کو ہم اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ لوگ اس قسم کی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے یہ اس قدر شدید سرکشی اختیار کر رہے ہیں۔ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ جس دن انہیں فرشتے دکھائی دینے لگے وہ دن ان مجرمین کے لیے کسی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا۔ اس دن یہ چیخ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ ہم میں اور ان فرشتوں میں کوئی روک حائل ہو جائے جس سے یہ ہم تک پہنچ نہ سکیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ان کی یہ چیخ و پکار ہوگی اور ہمارے سامنے ان کے اعمال ہوں گے، وہ اس قدر بے وزن اور بے حقیقت ہوں گے کہ گرد و غبار کی طرح فضا کی پہنائیوں میں اڑا دیے جائیں گے، ان کا کوئی مفید نتیجہ مرتب نہیں ہوگا۔ تقریبی اعمال کا یہی انجام ہوا کرتا ہے۔ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا۔ ان کے برعکس اس دور میں جنتی زندگی بسر کرنے والوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ ان کی رہائش گاہوں میں جو آسانیاں اور فراوانیاں ہوں گی وہ تو ایک طرف رہیں، جہاں انہیں محض استراحتاً آرام کرنے کے لیے ٹھہرنا ہوگا وہ مقامات بھی حسن و خوبی کے آئینہ دار ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اس دور میں خدا کے کائناتی قوانین زندگی بخش اسباب و وسائل کو ساتھ لیے بے نقاب سامنے آ جائیں گے، اور خدا کے پروگرام کو بروئے کار لانے والی کائناتی قوتوں کا پے در پہ نزول ہوگا۔ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا۔ اس دور میں سب اقتدار و اختیار اس خدا کے لیے ہوگا جو کائنات کی ہر شے کو نشوونما دیتا ہوا تکمیل تک لیے جا رہا ہے، یعنی جس طرح خارجی کائنات اس کے قوانین کے تابع چل رہی ہے اسی طرح انسانی دنیا میں بھی اسی کا قانون نافذ ہوگا۔ جو لوگ خدا کے قانون سے سرکشی برت کر اپنی منمانی کر رہے ہیں ان کے لیے وہ دور بڑی سختی اور اسرت کا ہوگا، ان کی مفاد پرستیاں اور دست درازیاں ختم ہو جائیں گی۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن ظالم غم و غصے سے اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہوگا اور نہایت حسرت و یاد سے کہے گا کہ اے کاش میں بھی وہی رائے اختیار کرتا جسے اس نظام کو متشکل کرنے والے رسول نے تجویز کیا تھا، اور اس طرح اس کے قافلے میں شریک ہو کر کامرانیوں کی منزل تک پہنچ جاتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اور اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ اسی نے مجھے صحیح راستے سے بہکا کر دوسری راہ پر لگا دیا، حالانکہ صحیح راستہ نکھر کر میرے سامنے آ گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان یعنی اپنے مفاد کی بنا پر دوست داری کے تعلقات رکھنے والے کا کام ہی یہ ہے کہ وہ پہلے تو غمخوار اور رفیق بن کر ساتھ چلتا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو اپنے ساتھی کو یوں تنہا چھوڑ دیتا ہے جیسے کوئی بھیڑ گلے سے الگ رہ جائے۔ وقال الرسول يا رب إن
قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور رسول کہے گا کہ اے میرے نشوونما دینے والے، یہی ہے میری وہ قوم جس نے اس قرآن کو اپنے خود ساختہ معتقدات کی رسیوں سے اس طرح جکڑ دیا تھا کہ یہ آزادی سے 2 قدم چلنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو اس کے تابع رکھنے کے بجائے اسے اپنے مسلک و مشرب کے تابع رکھ چھوڑا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. لیکن یہ ماجرا کسی ایک نبی کے ساتھ مخصوص نہیں رہا. جس نبی نے جہاں اور جب خدا کا پیغام پہنچایا، انسانیت کے خلاف جرم کرنے والے گروہ نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی. لہذا اے رسول، تمہیں اس سے کبھی خاطر نہیں ہونا چاہیے. تیرا نشوونما دینے والا ان سب کے خلاف اس کے لیے کافی ہے کہ وہ تجھے زندگی کی کامرانیوں کی راہ پر چلائے اور ہر مشکل مقام پر تیری مدد کرے. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اور جو لوگ اس ضابطۂ حیات سے انکار کرتے ہیں، ان کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اس رسول پر سارے کا سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ نازل ہو گیا تاکہ ہمیں معلوم ہو جاتا کہ ہم سے کیا کیا باتیں منوائی جائیں گی. اے رسول، اس قرآن کو اس طرح نجمن بتدریج اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس پر ساتھ کے ساتھ عمل ہوتا جائے، اور اس طرح اس کے خوشگوار نتائج تمہارے لیے تقویت اور ثبات قلب کا موجب بنتے جائیں. اس کی تمام تعلیم باہم دیگر مربوط ہے اور ایک خاص نظم و ضبط کے ساتھ سلسلہ در سلسلہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک مسلسل پروگرام کو اسی طرح ترتیب کے ساتھ سامنے آنا چاہیے تھا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. تم بالکل مطمئن رہو اور ان کی باتوں سے گھبراؤ نہیں. یہ جو اعتراض بھی کریں گے اس کا جواب حق و صداقت کے ساتھ تمہارے سامنے آ جائے گا، اور وہ ایسا واضح اور مدلل ہوگا کہ اس کے بعد کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. لیکن اس کا فائدہ تو انہی کو ہوگا جو عقل و بصیرت سے کام لیں گے. جو لوگ ضد اور تعصب کی بنا پر اس کی مخالفت کرتے رہیں گے، وہ اوندھے منہ کشاں جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح راستے سے بہت دور جا پڑے ہیں، اور جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ انہیں بدترین مقام پر لے جائے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. حق و باطل کی کشمکش کا یہ سلسلہ کچھ نیا نہیں، یہ شروع ہی سے چلا آ رہا ہے. مثلا ہم نے موسیٰ کو ایک ضابطۂ حیات دیا تھا، اور چونکہ اس کے پیش نظر مہم بڑی سخت تھی، اس لیے ہم نے اس کے بھائی ہارون کو بھی اس کے ساتھ کر دیا تھا تاکہ وہ اس کا بوجھ بٹائے. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. ہم نے ان دونوں بھائیوں سے کہا تھا کہ وہ اس قوم کی طرف جائیں جو ہمارے قوانین کی کھلے بندوں پوری سرکشی کے ساتھ تکذیب کرتی ہے. چنانچہ وہ ان کی طرف گئے، سخت کشمکش ہوئی، اور آخر الامر نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ان کے مخالفین کو بھی اسی طرح تباہ کر دیا جس طرح ہم اس قسم کی مجرم اقوام کو تباہ کیا کرتے ہیں. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. اور اسی طرح ان سے پہلے قوم نوح کا بھی ماجرا ہے. انہوں نے بھی ان رسولوں کی تکذیب کی جو ان کی طرف ہمارا پیغام لے کر گئے تھے. چنانچہ اسی قسم کی کشمکش کے بعد ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور اس طرح ان کے انجام کو دوسرے لوگوں کے لیے اپنے قانون مکافات کی نشانی بنا دیا تاکہ اس سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں آخر الامر وہی خود ہی علم انگیز عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں.
وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. اور اسی طرح قوم عاد اور سمود اور اصحاب الرس کا انجام بھی ایسا ہی ہوا، اور دیگر بہت سی اقوام کبھی جو ان کے درمیان ہو گزری. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. ان تمام اقوام کے سامنے ہم تاریخی شواہد پیش کر کے بتاتے رہے کہ قوانین خداوندی سے سرکشی برتنے کا انجام کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنی غلط روش پر اڑے رہے، اور آخر الامر ہمارے قانون مکافات کی روح سے تباہ اور برباد ہو گئے. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. ان قوموں کی داستانیں تو خیر پھر بھی ان مخاطبین عربوں کے لیے ذرا دور کی باتیں ہیں. اس قوم لوط کی بستی کی کھنڈرات پر سے تو ان کا گزر اکثر ہوتا رہتا ہے، جسے کوہ آتش فشاں کے پتھروں کی بارش نے تباہ کر دیا تھا. کیا یہ لوگ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ اس قوم کا انجام کیا ہوا تھا؟ دیکھتے تو ہیں، لیکن چونکہ یہ لوگ قانون مکافات عمل اور تسلسل حیات پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے یہ کہہ کر اپنے آپ کو اطمینان دے لیتے ہیں کہ وہ ایک اتفاقی حادثہ تھا جو ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جب تجھے دیکھتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں، اور ایک ایسے انداز سے جس میں استہزاء اور استخفاف کی نشتر پوشیدہ ہوں کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہیں وہ جنہیں خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے. إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. اگر ہم اپنے مسلک پر ثابت قدم نہ رہتے تو اس نے ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیا تھا. جب ان کے سامنے عذاب آ جائے گا تو اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کون ہے جو صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راہ پر چل رہا ہے. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی خواہشات اور جذبات ہی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، سو جو شخص اپنی خواہشات کا غلام اور پرستار بن جائے اسے کون راہ راست پر لا سکتا ہے؟ اے رسول، کیا تیرے لیے ممکن ہے کہ تو اس قسم کے آدمی کی اس طرح نگہبانی کر سکے کہ وہ تباہی کی جہنم میں نہ گرے؟ تو ایسے شخص کا کبھی ذمہ نہیں لے سکتا. أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. کیا تو سمجھتا ہے کہ اس قسم کے لوگ دلائل و براہین پر کان دھرتے اور عقل و خرد سے کام لیتے ہیں؟ بالکل نہیں. جو شخص اپنے جذبات کے پیچھے چلتا رہے وہ عقل و خرد سے کیسے کام لے سکتا ہے؟ یہ لوگ انسانی سطح زندگی تک پہنچے ہی نہیں، محض حیوانی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ غلط راہ پر چلتے ہیں. اس لیے کہ حیوانات کم از کم اپنے جبلی تقاضوں کے مطابق تو چلتے ہیں اور اس راہ سے کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتے. ان کے برعکس جذبات کے تابع چلنے والا انسان لمحہ بلمحہ اپنی روش بدلتا رہتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. حیوانات تو ایک طرف خارجی کائنات میں بے جان اشیاء تک بھی ایک ہی روش پر چلتی رہتی ہیں. کیا تو نے اس پر غور نہیں کیا کہ خدا کا قانون کائنات کس طرح زوال آفتاب کے بعد سائے کو لمبا کرتا رہتا ہے؟ اگر ہم چاہتے تو ایسا قانون بھی بنا سکتے تھے کہ زمین گردش نہ کرتی اور اس طرح سایہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا، لیکن ہم نے زمین اور سورج کی گردش کا باہمی تعلق اس قسم کا رکھا ہے کہ ہر شے کا سایہ سورج کی نسبت سے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اور اس طرح سورج اس کے گھٹنے بڑھنے کی دلیل بن جاتا ہے. یعنی سورج کے مقام سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں وقت پر سائے کا انداز کیا ہوگا. ثم
لقبضناه إلينا قبضا يسيرا یوں زوال آفتاب کے وقت سے سائے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، یعنی غروب آفتاب کے ساتھ یہ سائے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا اسی طرح رات اور دن کی گردش بھی خدا کے اسی قانون کی روح سے واقع ہوتی ہے۔ رات کو اس نے تمہارے لیے پردہ پوش بنایا کہ تم اس کی تاریکیوں کی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لیتے ہو، اور نیند کو ایسا بنایا کہ اس میں تمہارا شعور وقتی طور پر معطل ہو جاتا ہے، اور اس طرح تمہارے اعصاب کو سکون مل جاتا ہے۔ اس کے بعد دن نمودار ہو جاتا ہے جس میں تم پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہو اور اپنے کام کاج کے لیے ادھر ادھر پھیل جاتے ہو۔ وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا خدا کے اسی قانون کے مطابق زمینی پیداوار کا سلسلہ قائم ہے۔ وہ بارش سے پہلے جو ہر ذی حیات کے لیے سامان نشوونما کا ذریعہ ہوتی ہے، خوشگوار ہواؤں کو قاصد بنا کر بھیجتا ہے کہ لوگوں کو جا کر بارش کی خوشخبری دیں۔ پھر وہ بادلوں سے اس قسم کا پانی برساتا ہے جو خود بھی ہر قسم کی کثافتوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، اور اس سے ہر قسم کی کثافتیں دور کی جاتی ہیں۔ لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا بارش سے یہی مقصد نہیں ہوتا کہ اس سے لوگ نہا دھو لیں، اس سے ہم مردہ بستیوں کو زندگی عطا کرتے ہیں، بنجر زمینوں سے نباتات اگتی ہیں، نیز یہ ہماری بے شمار مخلوق مویشیوں اور انسانوں کے پینے کے کام آتا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا یہ ہے وہ ہمارا قانون کائنات جسے ہم مختلف پیراؤں میں بار بار پیش کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ سکیں کہ جب کائنات کی ہر شے قوانین خداوندی کا اتباع کرتی ہے اور اس سے اس قدر تعمیری نتائج مرتب ہوتے ہیں، تو اگر انسان بھی اس کے قوانین کے مطابق چلے تو اس کی زندگی بھی خوشگواریوں کی حامل ہو جائے، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ انہیں قوانین خداوندی سے انکار اور سرکشی کے سوا کچھ سوجتا ہی نہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا اسی سے ان لوگوں کے اس اعتراض کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ ان کے ہر قبیلے کی طرف الگ الگ رسول کیوں نہیں بھیجا گیا۔ اگر ہم چاہتے تو اس سلسلے کو بدستور قائم رکھ سکتے تھے جس کی روح سے رسول اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، لیکن ہماری مشیت کے پروگرام کے مطابق اب وہ دور آ گیا ہے جس میں رسالت کو قومی نہیں بلکہ عالمگیر ہونا چاہیے۔ جس طرح کائنات کے قوانین بھی عالمگیر ہیں اور اس میں بکھرا ہوا سامان رزق بھی عالمگیر، اس لیے ہم نے اس قرآن کو تمام نوع انسان کے لیے ضابطۂ حیات بتایا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا لہذا اے رسول تو ان منکرین صداقت کی بات پر دھیان نہ دے کہ ہر قبیلے میں الگ الگ رسول ہونا چاہیے تھا، اور ان کی بات نہ مان بلکہ ان کی مخالفت کا مقابلہ کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کیے جا، ایسی کوشش جو آخر الامر ان پر غالب آ کر رہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا اور اس کی فکر مت کر کہ یہ سب لوگ اس دین کو قبول کر کے ایک ہی امت کیوں نہیں بن جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں دونوں قسم کے انسان ملے جلے رہتے ہیں، حق کو قبول کرنے والے بھی اور اس سے سرکشی اختیار کرنے والے بھی۔ جس طرح خدا کے قانون کائنات کی روح سے بعض مقامات پر مختلف ذائقوں کے پانی اکٹھے بہتے رہتے ہیں، یہ نہایت شیریں و بے حد کھاری اور کڑوا، لیکن اس اختلاط کے باوجود ان کے درمیان ایک آڑ اور روک رہتی ہے جو دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتی۔ اسی طرح یہ ایک جگہ رہنے والے انسان بظاہر ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کی ذہنیتوں میں بڑا فرق ہے، اور ان کی ایک جگہ کی بود و مان بھی اس فرق کو مٹا نہیں سکتی۔
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا۔ باقی رہا رسول کے ہم قوم اور ہم قبیلہ ہونے کا سوال، تو یہ بھی بے معنی بات ہے۔ خدا نے اپنے قانون تخلیق کے مطابق انسان کی پیدائش قطرہ آب سے کی ہے، لہذا پیدائش کے اعتبار سے ایک انسان اور دوسرے انسان میں کچھ فرق نہیں۔ اس کے بعد معاشرتی ضروریات کے ماتحت ہر انسان کے الگ الگ رشتے قائم ہو جاتے ہیں، ادھر دجیال کی طرف سے ادھر ننیحال کی طرف سے۔ ان رشتہ داریوں سے انسانی وحدت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ لہذا قبائلی اور خاندانی امتیاز کے کیا معنی؟ خدا کی عالمگیر ربوبیت اسی کے مقرر کردہ پیمانوں کے مطابق عام ہونی چاہیے، نہ کہ انسانوں کے خود ساختہ معیاروں کے مطابق۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ اس کے برعکس یہ لوگ خدا کے عالمگیر ضابطۂ ہدایت کو چھوڑ کر اپنے اپنے قبیلوں کے بتوں کی پرستش اور اکابر کی اطاعت کرتے ہیں، جو ان کے لیے کسی نفع یا نقصان کا اقتدار نہیں رکھتے۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لوگ زندگی کے ہر معاملے میں قبائلی عصبیت پر بڑا زور دیتے ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، لیکن جہاں خدا کی مخالفت کا سوال آتا ہے تمام قبیلے ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ بہرحال یہ لوگ قبائلی عصبیت کا شکار ہیں تو ہوا کریں، تمہارا فریضہ یہی ہے کہ تم ان سب کو قوانین خداوندی کے مطابق چلنے کے خوشگوار نتائج کی خوشخبریاں دو اور ان کی مخالفت کے تباہ کن عواقب سے آگاہ کرتے رہو۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا۔ اور ان سے کہہ دو کہ میں جو تمہیں صحیح راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں تو اس میں میری کوئی ذاتی غرض پنہا نہیں، میں تم سے اس کے معاوضے میں کچھ نہیں چاہتا، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تم میں سے جو چاہے اپنی مرضی سے خدا کی طرف لے جانے والا راستہ اختیار کر لے، بس یہی میرا اجر رسالت ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اور اس کے بعد تم اس خدا کے اٹل قوانین کے غیر متبدل نتائج پر کامل بھروسہ رکھو جو ہمیشہ زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں۔ اس یقین محکم کے ساتھ اس نظام کے قیام کے لیے سرگرم عمل رہو تاکہ ہر شخص اس کے درخشندہ نتائج دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے کہ وہ خدا جس کا نظام اس قسم کے نتائج پیدا کرتا ہے فی الواقعہ ہر قسم کی حمد و ستائش کا مستحق ہے۔ اس کے بعد تم اس کی بھی پرواہ مت کرو کہ یہ لوگ تمہارے خلاف کیا کیا تہمتیں تراشتے اور الزامات لگاتے ہیں۔ خدا خوب جانتا ہے کہ اس کے بندوں میں سے کون کیا کرتا ہے اور اس کے خلاف کیا کیا تہمتیں لگتی ہیں۔ خدا تمہیں ان کی تہمت تراشیوں کے مضر اثرات سے محفوظ رکھے گا۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ وہ خدا جس نے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو اور جو کچھ ان کے اندر ہے مختلف منازل سے گزارتے ہوئے 6 ادوار میں بنایا، اس کے بعد زمین اس قابل ہوئی کہ اس پر زندگی کی نمود ہو سکے، اور پھر اس سلسلہ کائنات کا مرکزی کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا تاکہ کائنات کی ہر شے کی پوری نشو و نما ہوتی رہے۔ ان حقائق کو یہ لوگ کیا جانیں؟ اے مخاطب، اگر تو اس خدائے رحمان کے نظام ربوبیت کے متعلق فی الواقعہ کچھ جاننا چاہتا ہے تو کسی ایسے شخص سے پوچھ جو وحی خداوندی کی روشنی میں عقل و بصیرت سے کام لیتے ہوئے اسرار و رموز کائنات سے باخبر رہتا ہے۔ نیز جو کچھ تجھے مانگنا ہے اس خدائے رحمان سے مانگ جو جانتا ہے کہ کس شے کو اپنی نشو و نما کے لیے کس کس سامان کی ضرورت ہے۔ تمہاری ہر مانگ اس کے نظام کی طرف سے پوری ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔
ان نہ جاننے والوں کی تو یہ حالت ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدائے رحمان کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرو تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا، ہم اسے نہیں جانتے، کیا ہم جانے بوجھے بغیر محض تیرے کہنے سے اس کے سامنے جھک جائیں، ہم تیرا حکم کیوں مانیں؟ اس سے ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ اب انہیں کون بتائے کہ جس خدا نے کائنات میں طبعی روشنی کے لیے فضا میں اجرام فلکی اس طرح پھیلا دیے ہیں کہ وہ کہیں ستاروں کی قندیلیں بن کر جگمگاتے ہیں، کہیں سورج کی شمع فروزہ کی شکل میں سامنے آتے ہیں، اور کہیں چاند کے ساغر سیمی کی صورت میں وجہ تابانی عالم ہوتے ہیں۔ اس نے انسانی عقل و بصیرت کی رہنمائی کے لیے وحی کی روشنی عطا کر دی ہے۔ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ اور جس خدا نے خارجی کائنات میں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ رات اور دن ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے رہیں تاکہ تاریکی کے بعد روشنی کے نمود ہوتی رہے، اس نے انسانی دنیا میں بھی اس کا انتظام کر دیا ہے کہ کوئی قوم ہمیشہ تاریکی میں نہ رہے، اس تک وحی کی روشنی پہنچ جائے تاکہ جو چاہے اس کے ذریعے صحیح راستے کو اپنے سامنے لے آئے اور اس طرح اپنی صحیح عمل کو بھرپور نتائج کا حامل بنا لے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ جو لوگ اس طرح خدائے رحمان کی محکومیت اختیار کر لیتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں زمین میں تمکن حاصل ہوتا ہے تو ان کی حکومت قہر اور استبداد کی حکومت نہیں ہوتی، وہ نہایت نرم روی سے چلتے ہیں، خود بھی اطمینان و سکون سے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکون و طمانینت بخشتے ہیں، حتیٰ کہ جب انہیں ان لوگوں سے بھی سابقہ پڑتا ہے جو دور جاہلیت کے خصائص صفاحت، عصبیت، مقاسمت، درستی، شعلہ مزاجی وغیرہ کے پیکر ہوتے ہیں تو ان سے صحیح اسلامی صفات، امن و سلامتی، بلند نگہی، کشادہ ظرفی، نرم خوئی وغیرہ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ یہ لوگ دن کے ہنگاموں سے فارغ ہو کر راتوں کی تنہائیوں میں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں نظام خدابندی کے قیام کے سلسلے میں کہاں کہاں جھکنا چاہیے اور کہاں کہاں اٹھنا۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ اس تمام تگ و تاز میں ان کی آرزو ایک ہی ہوتی ہے اور وہ یہ کہ وہ باطل کے نظام کے اس تباہ کن عذاب سے محفوظ رہیں جو ہر غلط رو انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور اس میں خواہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے یا مستقل طور پر قیام کرے، وہ بہرحال نہایت بری قیام گاہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا میں اور مستقل طور پر اخروی زندگی میں۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ یہ لوگ اپنی ضروریات سے زائد دولت کو نوع انسان کے نشوونما کے لیے کھلا رکھتے ہیں، لیکن اس متاع کو اس نظم و ضبط کے ساتھ صرف کرتے ہیں کہ نہ کہیں ضرورت سے زیادہ خرچ ہو جائے اور نہ ہی کسی کی ضرورت رکی رہے۔ وہ افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے قانون و اقتدار کے ساتھ کسی اور کا قانون و اقتدار تسلیم نہیں کرتے، کسی کی اطاعت و محکومیت اختیار نہیں کرتے، اور انسانی زندگی کو جسے خدا نے واجب الاحترام قرار دیا ہے کبھی تلف نہیں کرتے، بجز اس کے کہ انہیں حق و انصاف کی خاطر ایسا کرنا پڑ جائے۔ نہ ہی یہ لوگ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو قوم عفت کی حفاظت نہیں کرتی اس کے قواعد عملیہ مزمحل ہو جاتے ہیں اور وہ زندگی کی دوڑ میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہی کیفیت افراد کی ہوتی ہے۔
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ان کی یہ حالت اس دنیا میں ہوتی ہے اور اخروی زندگی میں ان کی تباہیاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں اور وہ نہایت ذلت و خواری کی زندگی بسر کرتی ہیں. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. البتہ جو فرد یا قوم اس روش کو چھوڑ کر تحفظ عفت کی صحیح روش اختیار کر لے اور پھر ایسے کام کرے جس سے اس کی صلاحیتوں میں نشوونما ہوتی جائے تو خدا کا قانون مکافات ان کی غلط روش کی پیدا کردہ ناہمواریوں کو خوشگواریوں سے بدل دیتا ہے. خدا کے قانون میں اس کی گنجائش ہے کہ وہ اس قسم کے لوگوں کو ان کی غلط روش کے نقصان رساں نتائج سے محفوظ بھی رکھے اور ان کی نشوونما کا سامان بھی کر دے. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. لہذا جو شخص بھی غلط روش کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد صلاحیت بخش کام کرتا ہے اس کا ہر قدم قانون خداوندی کی طرف اٹھتا ہے اور قانون خداوندی اسے بہترین نتائج سے بہرہور کرتا ہے. والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما. یہ لوگ کبھی ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے جن میں چال بازی اور فریب کاری کی باتیں ہوتی ہوں، نہ ہی کبھی فریب کارانہ شہادت دیتے ہیں. اگر انہیں کبھی ایسے مقامات سے گزرنا پڑ جائے جہاں لغو باتیں ہو رہی ہوں تو وہاں سے نہایت شریفانہ انداز سے اپنا دامن بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا. یہ لوگ یوں ہی جذبات کی رو میں نہیں بہہ جاتے بلکہ اپنا ہر قدم پورے غور و خوض کے بعد اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے سامنے قوانین خداوندی بھی پیش کیے جائیں تو وہ ایسا نہیں کرتے کہ علم و بصیرت اور عقل و فکر کو بالائے طاق رکھ کر محض جذباتی طور پر ان پر گر پڑے. وہ انہیں بھی اندھے بہرے بن کر اختیار نہیں کرتے، سوچ سمجھ کر اختیار کرتے ہیں. ان کا ریشنل فیتھ ہوتا ہے، ارریشنل نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا یعنی مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والوں کو بھی ایمان لانا پڑتا ہے، پھر وہ مومن کہلا سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ لوگ جب قوانین خداوندی پر بلا سوچے سمجھے عمل نہیں کرتے تو زندگی کے دوسرے معاملات کے فیصلے بے سوچے سمجھے کیسے کریں گے؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. ان کی اپنے پروردگار سے ہمیشہ یہ آرزو ہوتی ہے کہ ان کے گھروں کی زندگی ایسی ہو کہ ان کے بیوی بچے اور دیگر رفقا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا موجب ہوں اور معاشرے میں ان کی پوزیشن ایسی ہو کہ جو لوگ غلط روش زندگی کی تباہیوں سے بچنا چاہیں ان کی امامت لیڈرشپ ان کے حصے میں آئے. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہ لوگ نظام خداوندی کے قیام اور استحکام کے لیے نہایت استقامت اور ثبات کے ساتھ سرگرم عمل رہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سفر حیات میں نہایت سبک رفتاری سے بلند منازل کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح ان مقامات سے پہنچ جاتے ہیں جہاں سامان زیست کی ہر طرح فراوانیاں اور روانیاں ہوتی ہیں اور ان کی سرسبز و شاداب زندگی جوئے رواں کی طرح آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. اس معاشرے میں امن و سلامتی کی زندگی بخش صدائیں ہر سمت سے ان کا استقبال کرتی ہیں. خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. یہ وہ معاشرہ ہے کہ کوئی اس میں تھوڑے وقت کے لیے قیام کرے یا مستقل طور پر ٹھہرے اس کی خوشگواریوں سے ضرور بہرایاب ہوتا ہے. یہ ہوگی ان لوگوں کی زندگی جسے وہ اس طرح بسر کریں گے. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
اے رسول ان مخالفین سے کہہ دو کہ یہ ہے میری دعوت، اگر تم اس دعوت میں میرا ساتھ نہیں دیتے تو نہ دو، میرا نشوونما دینے والا تمہاری ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا، اس کی میزان میں تمہاری مخالفت کا پرکاہ جتنا بھی وزن نہیں، تم اس دعوت کی تکذیب کرتے ہو تو اس سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، اس سے تم خود ہی تباہ ہوگے، اور یقین رکھو کہ وہ تباہی تمہارے سامنے آ کر رہے گی۔